چچا نے میری ماں پر بدکاری کا الزام لگایا۔ میں نے ماں سے ناتا توڑ لیا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ سالوں گزر گئے۔ چچا نے اپنی بیٹی سے میری شادی کر دی۔ میری بیوی ماں بننے والی تھی، اسی لیے کام کاج کے لیے اس نے ایک نوکرانی کا بندوبست کیا۔ نوکرانی ایک حدیڑ عمر عورت تھی جو پردہ بھی کرتی تھی۔ ایک روز وہ نوکرانی میرے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ جب اس کے چہرے سے پردہ کھسک گیا، میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ نوکرانی کوئی اور نہیں میری ماں تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ نقاب پوش نوکرانی جو میرے گھر میں کام کرتی تھی ہمیشہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی، کبھی مجھ سے بات کرنے کی خاطر اور کبھی میرے کمرے میں آنے کی خاطر۔ میں بڑا پریشان تھا، کیونکہ اتنا تو مجھے اندازہ تھا کہ اس کی عمر اور میری ماں کی عمر ایک جتنی تھی۔ وہ میری ماں کی عمر کی تھی۔ ایک دن تو اس نے ہاتھ ہی کر دیا، اچانک سے میرے کمرے میں گھس آئی اور دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ پاگل ہو گئی ہو؟ جب اس نے مجھے اپنا چہرہ دکھایا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور اس کے بعد اس نے مجھے ایسا راز بتایا کہ جب میں کمرے سے باہر نکلا تو میری سوچ پوری طرح سے بدل چکی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارے گھر میں میرا نام عمیر ہے اور میں کم عمر تھا۔ میرے والد صاحب اور چاچو ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور دونوں کا کاروبار بھی مشترکہ تھا، لیکن زندگی نے میرے لیے بہت بڑے بڑے موڑ سوچ رکھے تھے۔ میں اس وقت زندگی کے اس موڑ پر کھڑا تھا جہاں نہ میں مکمل ناسمجھ تھا اور نہ ہی عقل کا پیکر، مگر اتنا ضرور جانتا تھا کہ میرے بابا اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور ان کی آخری نصیحت میرے دل و دماغ پر اس طرح ثبت ہو چکی تھی جیسے کسی پتھر پر لفظ کدے ہوں۔ میرے بابا اور چاچو کا مشترکہ کاروبار تھا جو برسوں سے چلتا آ رہا تھا۔ دونوں بھائیوں نے اپنے خون پسینے سے اسے پروان چڑھایا، مگر زندگی نے وفا نہ کی اور بابا ایک ٹریفک حادثے میں ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئے۔ جب بابا کا جنازہ ہمارے گھر سے اٹھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میری دنیا بھی ان کے ساتھ دفن ہو گئی ہو۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، جیسے وہ مطمئن ہوں، جیسے انہیں کسی بات کا افسوس نہ ہو۔ شاید اسی لیے مرنے سے پہلے وہ چاچو کو سب کچھ سونپ کر کہہ گئے کہ میرے بیٹے اور بیوی کا خیال رکھنا۔ ان کے جانے کے بعد گھر کی فضا بدل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ سب کچھ تیزی سے بدل رہا تھا۔ چاچو نے کاروبار کی مکمل ذمہ داری سنبھال لی اور ہم ان کے گھر کے نچلے حصے میں رہنے لگے۔ اوپر والا پورشن انہوں نے کرائے پر دے دیا، اور جو لوگ اوپر رہنے آئے وہ بڑے اچھے تھے۔ ان کے ساتھ میرے مراسم جلد بن گئے۔ خاص طور پر ان کی بیٹی صفیہ سے میری دوستی ہو گئی۔ وہ پڑھنے میں تیز اور مزاج میں نرم تھی۔ اس کا انداز میرے دل کو بھا گیا، لیکن ان دنوں میری توجہ ان سب چیزوں سے زیادہ اپنے حالات پر تھی۔ میری ماں کی اور چاچو کی ماں یعنی میری دادی کی آپس میں کبھی نہیں بنی۔ چاچو کی ماں ہر وقت میری ماں کو کچھ نہ کچھ کہتی رہتی، کبھی کھانے پر اعتراض، کبھی صفائی پر شکایت، کبھی میرے رویے پر طنز۔ میری ماں چپ رہتی، برداشت کرتی، اور میں اپنی دادی کے الفاظ کو سچ ماننے لگا، کیونکہ بابا کی موت کے بعد میرے دل میں نہ جانے کیوں اپنی ماں کے لیے شک پیدا ہونے لگا تھا۔ ایک دن تو میری دادی نے حد کر دی جب انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ تیری ماں بدکار ہے۔ میں تو یہ سن کر کانپ گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ایسی بات کیوں کہی آپ نے، مگر وہ چپ رہیں۔ اگلے دن چاچو نے مجھے کچھ تصویریں دکھائیں، کچھ پیغامات، کچھ خطوط جو میری ماں کے کردار پر سوال اٹھا رہے تھے۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، مگر وہ ثبوت اتنے واضح تھے کہ میں چاہ کر بھی انکار نہ کر سکا۔ میرے اندر تو غصے کی ایک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ میں اس دن ماں سے شدید بدتمیزی سے پیش آیا، چیخا چلایا اور آخر کار اسے گھر سے نکال دیا۔ ماں نے ہاتھ جوڑے، آنکھوں میں آنسو تھے، بار بار کہہ رہی تھی کہ بیٹا میں بے قصور ہوں، تیری ماں ہوں، تیری باپ کی امانت ہوں، میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی۔ میں نے سب سنا مگر دل پتھر ہو چکا تھا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور وہ دروازے کے باہر روتی رہی۔ میری عمر اس وقت 17 برس تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط، مگر اس وقت جوش جوانی میں تھا اور مجھے لگا کہ میں نے ایک صحیح قدم اٹھایا ہے۔ وہ عورت جو میرے باپ کی عزت پر دھبا تھی، وہ میرے گھر کی دہلیز پر رہنے کی حقدار نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں نے ماں کو کبھی بھی پلٹ کر نہ دیکھا، نہ کبھی دل میں کوئی خلش پیدا ہوئی، بلکہ مجھے فخر ہونے لگا
کہ میں نے ایک بدکار عورت کو گھر سے نکالا اور اب میری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ میں چاچو کے ساتھ رہنے لگا۔ ان کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا۔ وہ میرے لیے کھانے پینے کا خیال رکھتے، پڑھائی کا دھیان رکھتے، یہاں تک کہ کاروبار کی باتیں بھی مجھ سے کرنے لگے۔ مجھے ان کے مشورے اچھے لگتے تھے۔ ان دنوں صفیہ کے ساتھ میری دوستی مزید گہری ہونے لگی۔ مجھے صفیہ اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے ہر بات شیئر کرتی اور میں بھی اسے اپنا ہر راز بتانے لگا اور میں بھی اسے اپنا رازدار سمجھنے لگا۔ مگر میں نے خود کو سمجھایا کہ ابھی ان باتوں میں پڑنا مناسب نہیں، کیونکہ میری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے۔ بابا کا خواب تھا کہ میں بھی ایک دن ان کی طرح کامیاب انسان بنوں۔ اسی لیے میں نے چاچو سے کہا کہ میں بھی کاروبار سنبھالنا چاہتا ہوں تاکہ باپ کا نام زندہ رکھ سکوں۔ لیکن چاچو نے نرمی سے سمجھایا کہ دو لوگ ایک ہی کاروبار میں لگ جائیں گے تو فائدہ کم ہوتا ہے اور مسائل زیادہ۔ وہ کہنے لگے کہ میں اپنا کام سنبھال رہا ہوں، تم نوکری کرو، تجربہ لو، پیسے جمع کرو، پھر اپنا کاروبار شروع کرو۔ یہ بات میرے دل کو لگی کیونکہ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ میں نے ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کے لیے درخواست دی۔ کچھ دنوں بعد انٹرویو ہوا اور مجھے منتخب کر لیا گیا۔ میری تنخواہ زیادہ تو نہیں تھی لیکن میرے لیے بہت تھی۔ میں نے کام دل سے کیا، وقت پر آنا جانا سیکھا، آفس کی ہر ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھایا۔ میری محنت رنگ لائی اور 6 ماہ کے اندر ہی میری تنخواہ میں اضافہ ہو گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ زندگی میں کچھ پانے کے لیے صبر اور محنت ضروری ہے۔ میں نے اپنی جمع پونجی سنبھالنا شروع کر دی، خرچ کم اور بچت زیادہ کی سوچ اپنا لی تھی۔ صفیہ اکثر کہتی تھی کہ تم بدل گئے ہو، تم میں سنجیدگی آ گئی ہے۔ میں صرف مسکرا دیتا اور دل میں کہتا کہ یہ سنجیدگی میری ماں کے جانے کے بعد آئی ہے۔ جب انسان ایک بڑے نقصان سے گزرتا ہے تو وہ جلدی بڑا ہو جاتا ہے۔ میں دن رات کام میں جٹ گیا، اکثر شام دیر سے گھر آتا، کچھ کھاتا اور سو جاتا۔ چاچو کو میری محنت پر فخر تھا۔ وہ اکثر اپنے دوستوں سے میری تعریف کرتے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ اگر میری ماں اب بھی میرے ساتھ ہوتی تو کیا وہ مجھے اس قدر سنجیدہ دیکھ کر خوش ہوتی، یا پھر اب بھی وہی عورت ہوتی جو مجھے شرمندہ کرتی۔ کبھی کبھی دل میں سوال اٹھتا کہ وہ کیا واقعی ایسی تھی جیسے مجھے بتایا گیا تھا، یا اس کے ساتھ کوئی سازش ہوئی ہے۔ مگر میں ان سوالوں کو جھٹک دیتا کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ثبوت دیکھے تھے اور اب میں اپنے فیصلے پر پچھتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے خود کو یقین دلایا کہ میں نے جو کیا وہ بالکل درست تھا، اور اگر وقت پیچھے بھی چلا جائے تو میں وہی کروں گا جو اسی وقت کیا تھا۔ اسی محنت کے دوران میں نے کچھ قریبی دوست بنائے جو میرے حالات سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تم نے کم عمری میں جو برداشت کیا وہ کوئی اور ہوتا تو شاید ٹوٹ جاتا، لیکن تم نے خود کو سنبھالا۔ تم نے نہ صرف اپنا بلکہ اپنے خاندان کا بوجھ بھی اٹھایا۔ میں ان کی باتیں سنتا اور خاموش رہتا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اندر سے میں اب بھی کہیں نہ کہیں خالی ہوں، ایک ایسا خلا جسے کوئی نہیں بھر سکتا، ایک ایسا زخم جو وقت کے ساتھ دکھنا تو چھوڑ گیا تھا مگر مکمل بھرا نہیں تھا۔ میری زندگی اب ایک نئے موڑ پر آ گئی تھی۔ میں ایک ملازم تھا جو اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے دن رات ایک کر رہا تھا۔ میری راہیں مشکل ضرور تھیں مگر میرا ارادہ مضبوط تھا اور مجھے یقین تھا کہ ایک دن میں بھی کامیاب ہو کر دکھاؤں گا۔ اس بیچ زندگی ایک خاموش بہاؤ میں آگے بڑھتی رہی، مگر ایک دن وہ خبر آئی جس نے اس گھر کے ماحول کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ صفیہ کی ماں یعنی میری چاچی ایک نہایت مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ کئی دنوں تک ان کی طبیعت خراب رہی، لیکن بیماری ایسی تھی جو اندر ہی اندر انسان کو کھا جاتی ہے۔ بیچاری تڑپ تڑپ کر مری اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کی موت کے بعد محلے میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ ہر کوئی اپنی زبان میں کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا۔ کوئی کہتا کہ ضرور انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کے حق میں برا کیا ہوگا، تبھی ایک ایسی موت آئی۔ لیکن جب بھی محلے کا کوئی شخص ایسی بات میرے چاچو کے سامنے کرنے کی کوشش کرتا تو وہ فوراً غصے میں آ جاتے تھے اور سختی سے منع کر دیتے تھے کہ آئندہ کوئی ان کی مرحومہ بیوی کے بارے میں ایسی بات نہ کرے۔ چاچو کا دکھ بجا تھا کیونکہ زندگی کا ایک طویل حصہ انہوں نے ان کے ساتھ گزارا تھا، اور چاہے جیسے بھی تعلقات ہوں آخر کو تو وہ ان کی بیوی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد گھر کا ماحول بہت سنسان ہو گیا۔ صفیہ کا رویہ بھی بدلا بدلا سا تھا۔ شاید ماں کے نہ ہونے کا دکھ اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔
ایسے میں چاچو نے ایک دن مجھے بلایا اور کہا کہ اب صفیہ کے سر پر ماں کا سایہ نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اس کا سہارا بنوں کیونکہ اب وہی اس کی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ انہوں نے براہ راست کہا کہ میں صفیہ سے شادی کر لوں۔ ان کی بات سن کر میرے دل میں ایک بوجھ سا آ گیا کیونکہ سچ یہ تھا کہ مجھے صفیہ کبھی پسند نہیں آئی تھی، نہ وہ شکل و صورت کی اچھی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی بات مجھے پسند آتی تھی۔ وہ نہایت عام سی لڑکی تھی جس نے ایف اے میں فیل ہونے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی اور اس میں کوئی ہنر بھی نہ تھا، اور وہ سارا دن گھر میں موبائل چلانے اور گانے سننے کے سوا کچھ بھی نہ کرتی تھی۔ میرے دل میں صاف انکار تھا، مگر میں نے سوچا کہ چاچو نے تو مجھے باپ بن کر پالا ہے اور وہی میرے سر پر سایہ بن کر کھڑے رہے ہیں۔ جب مجھے سب نے چھوڑ دیا تھا تب بھی وہ میرے ساتھ کھڑے تھے، اور ان کی بدولت ہی میں آج اس قدر قابل ہو چکا ہوں کہ اپنی زندگی سنوار سکوں، تو پھر میں کیسے انکار کر سکتا تھا؟ میں نے ہاں کہہ دی اور پھر جلد ہی میری اور صفیہ کی شادی ہو گئی۔ شادی کے دن بھی میرے چہرے پر خوشی کا کوئی تاثر نہ تھا، لیکن میں نے خود کو اس بات پر راضی کر لیا کہ جو بھی ہے اب یہی میری زندگی ہے۔ نکاح کے بعد صفیہ میرے ساتھ اس کمرے میں آ گئی جو پہلے میں اکیلا استعمال کرتا تھا۔ اب ہم دونوں میاں بیوی ایک ساتھ رہنے لگے تھے، لیکن وہی صفیہ جسے پہلے کوئی کام نہیں آتا تھا اب بھی اپنی روش پر قائم تھی۔ صفائی نہ کرنا، کھانا نہ پکانا اور سارا دن فون پر رہنا اس کا معمول بن گیا تھا، اور گھر میں چاچی کے بعد کوئی دوسرا ایسا نہیں تھا جو گھر کے کام کاج کو سنبھالے۔ میری زندگی ایک روٹین میں بندھ گئی تھی۔ صبح جلدی جاگتا، دفتر جاتا، شام کو تھکا ہارا واپس آتا اور صفیہ سے چند رسمی باتیں کرنے کے بعد سو جاتا۔ نہ وہ مجھے سمجھنے کی کوشش کرتی تھی اور نہ ہی میں اب کوئی دلچسپی رکھتا تھا۔ شادی کے 8-9 مہینے گزر چکے تھے کہ ایک دن صفیہ نے خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ مجھے یہ خبر سن کر حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی کہ چلو شاید بچے کے آنے کے بعد وہ ذمہ دار ہو جائے، لیکن میری توقع کے برخلاف صفیہ اور بھی سست ہو گئی اور اب اس نے بالکل ہی گھر کے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ گھر میں کھانے پینے کی حالت خراب ہونے لگی۔ صفیہ کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا اور نہ وہ سیکھنے کی کوشش بھی کرتی، اسی لیے چاچو نے فیصلہ کیا کہ گھر میں کسی نوکرانی کو رکھا جائے جو کھانا بھی پکائے اور گھر کے کام کاج کو بھی سنبھال لے۔ ہم نے محلے کی ایک جاننے والی عورت سے رابطہ کیا۔ اس نے ایک ادھیڑ عمر عورت کو بھیجا جو برقع پہنتی تھی اور مکمل طور پر نقاب کرتی تھی۔ اس نے آتے ہی شرط رکھی کہ وہ شرعی پردہ کرتی ہے، اسی لیے چہرہ نہیں دکھا سکتی۔ ہم نے کہا کہ ہمیں چہرے سے کیا لینا دینا، ہمیں تو اچھا کھانا اور صاف ستھرا گھر چاہیے۔ اگر وہ کام صحیح کرے گی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس عورت نے پہلے ہی دن کمال دکھا دیا، گھر کے ہر کونے کو ایسا چمکا دیا جیسے نیا ہو گیا ہو، اور اس کے بنائے ہوئے کھانے کا ذائقہ اتنا لاجواب تھا کہ مجھے لگا جیسے برسوں بعد کچھ مزیدار کھایا ہو۔ میں جب کھانے کی میز پر بیٹھا تو اس نے چپکے سے دیکھا اور میرے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ لی، جیسے اس کے نقاب کے پیچھے بھی میں محسوس کر سکتا تھا۔ اس کا رویہ نہایت نرم اور باادب تھا۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا کہ وہ میرے کھانے سے اس قدر خوش کیوں ہو رہی ہے، لیکن میں نے زیادہ نہیں سوچا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ کم از کم اب گھر میں اچھا کھانا نصیب ہوگا۔ صفیہ اس نوکرانی کے آنے کے بعد مزید آزاد ہو گئی۔ اب وہ دن بھر فون پر لگے رہنا، فلمیں دیکھنا، ڈرامے سننا اور کبھی کبھار چیخ چیخ کر نوکرانی کو حکم دینا جیسے اس کے سوا گھر میں کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ میں اسے کئی بار کہتا کہ تم ماں بننے والی ہو، نماز پڑھا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو تاکہ تمہارے بچے پر اچھا اثر ہو۔ وہ مجھے نظر انداز کر دیتی تھی، کبھی طنزیہ ہنستی اور کبھی خاموشی اختیار کر لیتی۔ چاچو حسب معمول کاروبار میں مصروف تھے اور نت نئے طریقوں سے بزنس کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ وہ اکثر مجھے سمجھاتے تھے کہ کام کے ساتھ ساتھ عبادت کا دھیان رکھو اور وقت کی قدر کرو۔ میں ان کی باتیں دل سے سنتا تھا، اور اب بھی میں نوکری کے ساتھ ساتھ کچھ بچت کر کے اپنا الگ کاروبار شروع کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اسی دوران گھر کا سارا انحصار اس نقاب پوش عورت پر ہو گیا تھا۔ وہ صبح سے شام تک کام کرتی تھی اور کبھی کسی کام سے انکار نہیں کرتی تھی۔ میں نے کبھی اس کا نام تک نہیں پوچھا تھا اور نہ ہی وہ خود کبھی کوئی غیر ضروری بات کرتی تھی۔ وہ آتی تھی، اپنا کام کرتی تھی اور چلی جاتی تھی۔
کبھی کبھی وہ صفیہ کی سخت باتوں پر خاموش رہتی تھی، کبھی سر ہلا دیتی تھی اور کام میں لگ جاتی۔ اس کی یہ خاموشی مجھے بہت عجیب سی لگتی تھی، لیکن مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے ہر کام میں ماہر تھی اور میں صرف یہی چاہتا تھا کہ میرا گھر صاف ہو اور مجھے وقت پر کھانا مل جائے۔ یوں زندگی کا یہ دور بھی اپنے معمولات کے ساتھ گزرنے لگا۔ کچھ سوال دل کے کسی کونے میں ضرور تھے، مگر میں نے انہیں دبا دیا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ان سوالوں کے جواب میں مجھے کوئی خوشی ملنے والی نہیں، اور میں اپنی موجودہ زندگی سے مطمئن رہنا چاہتا تھا تاکہ نئے زخم نہ کھلیں اور پرانے ناسور نہ جاگیں۔ چاچو کے کاروبار کی ترقی کی خبر جب مجھے ملی تو مجھے دھچکا سا لگا۔ میں نے بچپن سے ان کو اپنے والد کے ساتھ کاروبار کرتے دیکھا تھا، اور پھر والد کے انتقال کے بعد وہی تو میرے سر کا سایہ بنے رہے تھے۔ مجھے ان سے ایک جذباتی لگاؤ تھا اور مجھے لگا کہ وہ جو بھی کرتے ہیں میرے اور میرے مستقبل کے لیے ہی کرتے ہیں۔ لیکن جب میرے ایک پرانے جاننے والے نے بتایا کہ چاچو کی کمپنی اب کئی شہروں تک پھیل چکی ہے اور سالانہ کروڑوں کی کمائی ہو رہی ہے تو میں حیران رہ گیا۔ اس نے مجھے کچھ تصاویر اور ویڈیوز بھی دکھائیں جن میں بڑے بڑے پروگرامز اور برانڈ لانچ ہو رہے تھے، اور میرے چاچو ان سب تقریبات کے مہمان خصوصی بنے بیٹھے تھے۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا کہ اگر وہ واقعی اتنا کما رہے ہیں تو وہ مجھے کیوں ہمیشہ نقصان اور مالی تنگی کا رونا روتے رہتے ہیں۔ انہوں نے تو کبھی مجھ سے یہ بات شیئر ہی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ یہی دکھایا کہ جیسے کاروبار بند ہونے کے قریب ہے۔ میں تو ان کے بھروسے پر ہی صفیہ سے شادی پر آمادہ ہوا تھا کہ وہ میرے لیے بالکل میرے باپ جیسے ہیں، لیکن اب دل میں ایک عجیب سی کھٹک ہونے لگی تھی۔ اسی الجھن میں ایک دن میں اپنے والد صاحب کی قبر پر گیا۔ بچپن سے ان کے مزار پر جانا میرا معمول رہا تھا، اور اس دن بھی میں وہاں گیا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا سا بابا قبر کے سرہانے بیٹھا کچھ پڑھ رہا ہے۔ میں احتراماً خاموشی سے قبر کے قریب ہوا، لیکن غیر ارادی طور پر میرا پاؤں اس بابا کے پاؤں سے ٹکرا گیا۔ میں نے جھک کر کہا کہ معذرت چاہتا ہوں، لیکن اس بابا نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے مجھے پہچانتا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری نظر تھی، جیسے میری روح تک جھانک رہی ہو۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، تجھے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ میں ٹھٹک گیا اور حیرت سے بولا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ مجھے جانتے بھی نہیں اور ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ وہ مسکرایا اور بولا، اماں کا دل دکھانے والے بے اولاد ہی رہتے ہیں۔ میں مزید چونکا اور کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بیوی تو ماں بننے والی ہے۔ اس نے کہا، جو دکھ دیتا ہے وہ بدوا لے کر جاتا ہے، اور بدوا والوں کے نصیب میں اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اس کی یہ باتیں سن کر میں ہنس دیا اور دل میں سوچا، یہ کوئی جھوٹا سا پیر ہے جس کا علم ناکارہ ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، بابا آپ کی دکانداری نہیں چلے گی، آپ کو کچھ پتہ نہیں۔ وہ بابا مسکرا کے بولا، تم جیسے بد نصیب بہت دیکھے ہیں، لیکن تم جیسا اندھا قسمت کا مارا کوئی نہیں دیکھا۔ اب تو میرا دل کھول رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ اس کو دو چار سناؤں، لیکن اس کی عمر اور سفید داڑھی کا لحاظ آڑے آ گیا۔ میں غصے میں بھرا واپس آ گیا اور خود سے کہتا رہا، کیا فضول باتیں کرتا ہے۔ اسی کشمکش کے دوران نوکرانی کا رویہ میری توجہ کھینچنے لگا، لیکن نہ جانے کیوں مجھ سے بات کرتے ہوئے جھجکتی تھی اور آہستہ بولتی تھی، جیسے کوئی راز دل میں چھپائے بیٹھی ہو۔ وہ ہر وقت میرا خیال رکھتی، کھانا وقت پر دیتی، چائے پوچھتی، مجھے کپڑے لا کر دیتی، جیسے میں اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہوں۔ شروع میں نے سوچا کہ شاید اس کی یہ فطرت ہوگی، لیکن پھر دیکھا کہ وہ میرے سامنے آنے کے لیے بہانے بناتی ہے۔ کبھی برتن اٹھا کر میرے کمرے تک لے آتی ہے، کبھی پوچھتی ہے کہ چائے لاؤں، کبھی کہتی ہے کہ مجھے کچھ بات کرنی ہے، لیکن جب میں پوچھتا ہوں کہ کیا بات ہے تو وہ نظریں جھکا لیتی ہے۔ میں نے ایک دو بار صفیہ سے بھی کہا کہ تم گھر کی عورت ہو، تمہیں ہی میرا خیال رکھنا چاہیے، نوکرانی کا کام تو صرف کام کرنا ہے، لیکن صفیہ ہر بار یہی جواب دیتی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، مجھ سے ہلا نہیں جاتا، اور یہ کہ بچہ پیٹ میں ہے، اسی لیے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میرے دل میں وہ نوکرانی بار بار کھٹکتی تھی، کبھی اس کے کھانے میں ماں کی طرح محبت محسوس ہوتی اور کبھی اس کی خدمت میں ایک عجیب سا خلوص چھلکتا تھا، لیکن یہ بات مجھے اندر ہی اندر الجھا رہی تھی کہ وہ کون ہے، اس کے لہجے میں یہ اپنائیت کیوں ہے، اور وہ کیوں میرے اتنے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے۔ میں سوچنے لگا کہ کہیں یہ سب ایک ڈرامہ تو نہیں،
کوئی چال، کوئی راز، کوئی ایسی بات جو مجھے معلوم نہیں۔ یہ باتیں میرے دماغ میں چکر کاٹتی رہیں، لیکن میں خود کو سمجھاتا تھا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس کی ہر ادا میں کوئی اشارہ چھپا ہوا لگتا تھا، اور صفیہ کا بے پرواہ رویہ بھی مجھے اب کھٹکنے لگا تھا، جیسے وہ کسی اور دنیا میں مگن ہو اور اسے میرے جذبات یا موجودگی سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ وہ پورا دن موبائل پہ ڈرامے دیکھتی، گانے سنتی، اور جب میں کہتا تو غصہ کرنے لگتی۔ محسوس کرنے لگا تھا کہ میرے آس پاس سب کچھ بدل رہا ہے، بس مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا بدلا ہے اور کیوں۔ اب صفیہ کے ہاں ڈلیوری ہونے والی تھی، جب ایک دن صبح ناشتے کے ٹیبل پر چاچو نے بڑے عام سے انداز میں کہا کہ ہماری جتنی بھی جائیداد ہے اور جتنا بھی کاروبار ہے وہ سب صفیہ کے نام کر دیتے ہیں۔ میں چونکا، مجھے لگا شاید میں نے غلط سنا ہو۔ میں نے نرمی سے پوچھا کہ ایسا کیوں، تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، ارے وہ ماں بننے والی ہے، اس کو تحفہ دینا چاہیے، اور ویسے بھی سب کچھ تو اسی کا ہے نا، جو تمہارا ہے وہ بھی صفیہ کا ہے اور جو میرا ہے وہ بھی صفیہ کا، تو پھر اسی کے نام کر دیتے ہیں۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی۔ بے شک انہوں نے یہ الفاظ نرمی سے کہے تھے، لیکن ان کا مطلب بہت گہرا اور غیر ضروری لگا۔ میرے دل میں کچھ کھٹکا سا ہونے لگا، لیکن میں نے زبان بند رکھی، صرف اتنا کہا کہ ضرورت نہیں ہے ایسی چیزوں کی، تحفہ جذبات سے دیا جاتا ہے، جائیداد اور کاروبار سے نہیں۔ پر انہوں نے بات کو ہنسی میں اڑا دیا اور میں خاموش ہو گیا۔ یہ ساری باتیں سن کر وہ ادھیڑ عمر نوکرانی، جو ان دنوں کچھ زیادہ ہی میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھرا، اور شام کو اس نے وہ حرکت کر دی جس نے میرے وجود کو تو ہلاک کر ہی رکھ دیا۔ صفیہ ان دنوں بچے کی خریداری کے لیے بازار گئی ہوئی تھی اور گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں کمرے میں بیٹھا کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا کہ اچانک دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہی نوکرانی میرے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے دھیرے سے دروازہ بند کیا اور میری طرف بڑھی۔ میں چونک کر پوچھا، یہ کیا کر رہی ہو؟ تم میرے کمرے میں کیوں آئی ہو؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور میری سانسیں تھم گئیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں تھی، جو مہینوں سے میرے ہی گھر میں نوکرانی کے روپ میں کام کر رہی تھی۔ میری ماں میرے سامنے کھڑی تھی اور میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ میں غصے سے کانپنے لگا اور کہا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو اندازہ ہے کہ میں آپ کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ میری ماں خاموشی سے کھڑی رہی، پھر دھیرے سے بولی کہ مجھے پتا تھا کہ تم میری بات پر یقین نہیں کرو گے۔ تم نے پہلے بھی میری باتوں کو جھوٹا سمجھا تھا، لیکن اب میں ثبوتوں کے ساتھ آئی ہوں۔ یہ دیکھ کر اس نے کچھ تصاویر میری طرف بڑھائیں۔ میں نے بے دلی سے تصویریں دیکھنا شروع کیں، لیکن جیسے جیسے میں تصویریں دیکھتا گیا، میرے جسم میں خون کی گردش تیز ہوتی گئی۔ یہ صفیہ کی تصویریں تھیں، وہ بھی ایک اجنبی مرد کے ساتھ محبت بھرے انداز میں تصویریں کھنچوا رہی تھی، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ یہی لباس وہ ایک دن پہلے پہن کر گئی تھی اور کہا تھا کہ وہ اپنی ایک سہیلی سے ملنے جا رہی ہے۔ میری ماں نے کہا، وہ اجنبی مرد وہی ہے جس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ صفیہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیرا نہیں۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ میری ماں بولتی گئی کہ تیرا چاچو تجھے اور مجھے اس گھر سے نکالنے کا پلان بنا چکا ہے۔ مجھے تو اس نے پہلے ہی بے دخل کر دیا تھا، اب تیری باری ہے۔ اسی لیے وہ ساری جائیداد اور کاروبار صفیہ کے نام کر رہا ہے، تاکہ جب وہ تجھ سے کھلا لے تو سب کچھ اسی کے پاس چلا جائے اور تو خالی ہاتھ رہ جائے۔ اگر اب بھی یقین نہ آئے تو بچے کی پیدائش کے بعد اس کا DNA ٹیسٹ کروا لینا۔ اور ہاں، ایک بات اور، تیرے باپ کو بھی اس دنیا سے رخصت کروانے والا یہی تھا۔ اس نے خود اپنی گاڑی سے ان کی گاڑی کو دھکا دیا تھا تاکہ وہ حادثے کا شکار ہوں اور یوں وہ کاروبار پر قابض ہو جائیں۔ وہ پہلے دن سے تیرے باپ کا دشمن تھا اور صرف اداکاری کرتا تھا کہ وہ ہم دونوں کا خیر خواہ ہے۔ میری ماں کی ہر بات مجھے زہر کی طرح کڑوی لگی، لیکن میرے دل میں ایک ایک لفظ تیر کی طرح پیوست ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ میں خود محسوس کر چکا تھا کہ چاچو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں اور کاروبار کے معاملات سے مجھے الگ کرتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے صاف کہا تھا کہ تم کاروبار کے لائق نہیں ہو، تمہیں تو نوکری کرنی چاہیے، اور میں نے اسی وقت اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ ماں مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں پہچانا نہیں، میں نے تمہاری باتوں کو جھوٹ سمجھا، لیکن اب میں تمہارے ساتھ ہوں
اب میں کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا۔ ہم نے پلان بنایا کہ ماں ویسے ہی نوکرانی بن کے کام کرتی رہے گی جیسے اب تک کر رہی ہے، تاکہ کسی کو شک نہ ہو، اور ہم بچے کی پیدائش کا انتظار کریں تاکہ سب کچھ واضح ہو جائے۔ وہ دن بھی آ گیا جب صفیہ کو درد اٹھا اور ہم سب اسے ہاسپٹل لے کر گئے۔ کچھ گھنٹوں بعد صفیہ نے ایک بچے کو جنم دیا۔ میں نے خاموشی سے بچے کا ٹیسٹ کروایا اور رپورٹ آنے پر میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ رپورٹ نے واضح کر دیا کہ وہ بچہ میرا نہیں تھا۔ میں نے صفیہ سے بات کی تو وہ پہلے انکاری ہوئی، لیکن جب میں نے ثبوت دکھائے تو وہ خاموش ہو گئی اور کچھ نہ بولی۔ میں نے اسی وقت صفیہ کو طلاق دے دی۔ چاچو کو سامنے بٹھا کر کہا، اب ہم کاروبار الگ کرتے ہیں کیونکہ اب مجھے تم پر یقین نہیں رہا۔ چاچو نے پہلے غصہ دکھایا، لیکن پھر ان کی بے بسی ان کے چہرے پر واضح ہونے لگی کیونکہ اب سب کچھ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اپنے حصے کا کاروبار ان سے واپس لے لیا اور علیحدہ گھر لے کر اپنی ماں کو وہاں لے گیا۔ ہم دونوں ماں بیٹا اب ایک نئے سفر پر تھے۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا تھا کہ ہر رشتہ خون سے نہیں بنتا، کچھ رشتے مفاد سے جڑتے ہیں۔ میں نے اپنا الگ کاروبار شروع کیا اور اپنی ماں کے ساتھ زندگی کی نئی شروعات کی۔ میری ماں نے کہا، دیر سے صحیح لیکن تو نے سچ کو پہچان لیا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور میں نے دل سے محسوس کیا کہ سچ میں اب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، بس اب میں اپنی ماں کی دعاؤں کے سائے میں ایک نئی زندگی جی رہا تھا۔ رشتوں پہ کبھی بھی اندھا اعتبار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو دکھائی دیتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ میرے چاچو نے تو مجھے بچپن سے ہی بے وقوف بنانا شروع کر دیا تھا۔ میں ان کے ساتھ اس طرح جڑ گیا تھا جیسے ان کی ہر بات سچ ہو، جیسے وہ میرے اپنے باپ سے بڑھ کر ہوں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جنہیں میں اپنا سب کچھ سمجھ رہا ہوں وہی مجھے جڑ سے کاٹنے کی سازش میں مصروف ہیں۔ اور جب ان کی بیٹی یعنی صفیہ میرے نکاح میں آئی تب تک وہ مکمل طور پر میرے اعتماد کو ہتھیا چکے تھے۔ صفیہ سے محبت کا دکھاوا انہوں نے خود کروایا۔ اس کے نام جائیداد کرنے کی بات بھی انہی کا منصوبہ تھا اور مجھے لگتا تھا جیسے سب کچھ خیر خواہی میں ہو رہا ہے۔ مجھے ان کی باتوں میں ہمیشہ ایک عجیب سا دھیما پن محسوس ہوتا تھا، لیکن میں نے کبھی سوال نہیں اٹھایا۔ اگر میری ماں نوکرانی کا روپ نہ دھارتی اور وہ اس قدر تکلیف سہ کر میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرتی تو شاید میں ہمیشہ ان کے جال میں پھنسا رہتا۔ میری ماں نے میری آنکھیں کھول دیں، لیکن ان کے سامنے شرمندگی سے میری نظریں جھک جاتی ہیں کیونکہ وہ میرے ہی گھر میں نوکرانی کے بھیس میں آئیں۔ میرے بچوں کی ماں کے ہاتھوں روزانہ کے طعنے سہتی رہیں، میری بیوی کے اشارے پر گھر کے کاموں میں ذلیل ہوتی رہیں، لیکن ایک دن بھی میری شکایت نہ کی، میری خاطر سب کچھ برداشت کرتی رہیں۔ اور جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو لمحہ بھر کو زمین ہل گئی۔ میرے قدموں تلے سے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری ماں یہ سب کچھ میرے لیے برداشت کر رہی ہے، صرف اسی لیے کہ میں سچ جان سکوں اور ان کا بیٹا برباد ہونے سے بچ جائے۔ اور جب انہوں نے ثبوتوں کے ساتھ میرے سامنے صفیہ کی اصلیت رکھی تو میری تو ہڈیاں تک کانپ گئیں، میرے دل و دماغ جیسے بند ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کی تصویریں دیکھ کر میری روح تک کانپ گئی۔ جو عورت میرے بچے کی ماں بننے والی ہے وہ کسی اور سے تعلق رکھتی ہے، اور میرا چاچو وہ بھی اسی منصوبے میں شامل تھا۔ صفیہ کو سب کچھ دلوا کر مجھے جائیداد سے نکالنا چاہتا تھا اور اس بچے کی پیدائش کے بعد کھلا دلوا کر مجھے خالی ہاتھ گھر سے نکال دینا چاہتا تھا۔ وہی چاچو جس نے میرے باپ کی گاڑی کو دھکا دے کر ان کی جان لی، وہ سب کچھ جان بوجھ کر رہا تھا تاکہ راستے سے ایک اور رکاوٹ ختم ہو جائے۔ میری ماں کی زبان سے یہ بات سن کر میرا دل دہل گیا اور مجھے یاد آیا کہ حادثے کے بعد کس طرح روتے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دے رہے تھے۔ میری ماں نے تو مجھے معاف کر دیا، لیکن میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ ان کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کیسے انہوں نے یہ سال مشکل سے گزارے، کتنی مشکل سے انہوں نے یہ سب ثبوت اکٹھے کیے ہوں گے اور پھر میرے پاس لے آئی ہوں گی۔ میں ان کو پہچان بھی نہ سکا، تبھی تو مجھے کھانا کھلا کر خوش ہوتی رہیں کیونکہ وہی تو میری ماں تھیں، میری زندگی کی ایسی عورت جو کبھی بھی میرا برا نہیں سوچ سکتی۔ تو ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔